اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کا عزم کرنا چاہتا ہوں، اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سن لو حکمرانوں، ہم گنہگار ضرور ہیں، عیبدار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، بدترین مجرم ہیں، لیکن بے غیرت نہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بے غیرتی کا درس نہیں پڑھایا، ہمارے اکابرین نے ہمیں بے غیرتی کا درس نہیں پڑھایا۔ سن لو حکمرانوں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، اے میرے آقا، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہیں گے، ختم نبوت کے قانون کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ کسی مائی کے لال کو پاکستان میں قائدیانیوں کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی مائی کا لال ختم نبوت کے قانون کو نہیں چھیڑ سکے گا۔ اگر کسی نے ختم نبوت کے قانون کی طرف انگلی بڑھائی وہ انگلی کاٹیں گے، ہاتھ بڑھایا ہاتھ کاٹیں گے، آنکھیں دکھائی ختم نبوت کی طرف، قانون کی طرف، اٹھنے والے ان آنکھوں کو نکال کر پھینک دیں گے۔ یہ میرے قائد تھے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 13 دن تک اسمبلی میں مناظرہ کیا، غلام احمد کے خلیفے مرزا ناصر کے ساتھ، اور دلائل دیے۔ اسمبلی کے فلور پہ یہ مناظرہ چلتا رہا، نواب شاہ میں نہیں، کراچی میں نہیں، لاہور میں نہیں، قومی اسمبلی میں مناظرہ ہوا، پوری اسمبلی بیٹھی ہوئی تھی۔ آخری دن حضرت مفتی صاحب نے غلام احمد کے خلیفے مرزا ناصر سے پوچھا، مرزا ناصر، میں غلام احمد قائدیانی پر ایمان نہیں لاتا، تمہارا میرے بارے میں خیال کیا ہے؟ بھرے اسمبلی میں مرزا ناصر نے کہا، مفتی صاحب میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے دوسرا سوال کیا، اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ پوری اسمبلی اگر غلام احمد قائدیانی پر ایمان نہ لائے، تمہارا اس اسمبلی کے بارے میں خیال کیا ہے؟ تمہارا جناب بھٹو کے بارے میں خیال کیا ہے؟ تمہارا ان اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے نمائندوں، چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں، ان کے بارے میں خیال کیا ہے؟ مرزا ناصر نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ سن لو مفتی محمود، اگر یہ پوری اسمبلی غلام احمد پر ایمان نہیں لاتی تو میں اس پوری اسمبلی کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے تیسرا سوال کیا، بتاؤ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے اور غلام احمد نبوت کا دعویٰ کرتا اور 1.25 لاکھ صحابہ غلام احمد پر ایمان نہ لاتے، تمہارا 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں کیا خیال؟ تو مرزا ناصر نے کہا، اگر رسول اللہ کے 1.25 لاکھ صحابہ ہوتے اور وہ بھی غلام احمد پر ایمان نہ لاتے تو میں 1.25 لاکھ صحابہ کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے چوتھا سوال کیا، اگر جناب ابو بکر ہوتے، جناب عمر ہوتے، جناب عثمان ہوتے، جناب حیدر کرار ہوتے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غلام احمد پر ایمان نہ لاتے، تمہارا ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، علی کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مرزا ناصر نے بھری اسمبلی میں کہا، اگر غلام احمد نبوت کا دعویٰ کرتا، ابو بکر صدیق ہوتے، عمر ابن خطاب ہوتے، عثمان ذی النورین ہوتے، حیدر کرار ہوتے، حسنین کریمین ہوتے، اور وہ غلام احمد پر
ایمان نہ لاتے تو میری نظر میں ابو بکر صدیق بھی کافر ہے، عمر ابن خطاب بھی کافر ہے، عثمان ذی النورین بھی کافر ہے، حیدر کرار بھی کافر ہیں، حسنین کریمین بھی کافر ہیں۔ نعوذ باللہ جب مرزا ناصر نے یہ کہا اسمبلی سے چیخیں نکل گئی، اسمبلی نے کہا مفتی صاحب 13 دن گزر گئے، بہت دلائل دے دیے، اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ اسمبلی اس نتیجے پر پہنچی ہے قائدیانی کافر ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا جا رہا ہے قائدیانی کافر ہے، اور قیامت کی صبح تک لکھا رہے گا کہ قائدیانی کافر ہے۔ میں حضور کے اس شاطان کی آواز سننا چاہتا ہوں جو حضور کا عاشق ہے، وہ بآواز بلند بتائے جو قائد نواب شاہ والو، ختم نبوت کے قانون کی چوکیداری ہو، ہم حاضر، ہمارے سر حاضر، ہماری پگڑیاں حاضر، قرآن کے قانون کے نظام کے لیے محنت ہو۔ جمعیت علماء میدان میں سکر کے، حیدرآباد کے، کراچی کے مساجد کی چوکیداری ہو یا اسلام آباد کے مساجد کی چوکیداری ہو، میری جماعت حاضر۔ او نواب شاہ والو، او نواب شاہ والو، قرآن کے عزت اور ناموس کی بات ہو، جمعیت علماء میدان میں